الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب ساری کتابوں میں افضل ہے، اور وہ کتاب جس فرشتہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، وہ فرشتہ سارے فرشتوں میں افضل ہے. اور جس نبی پر یہ کتاب نازل کی گئی وہ نبی سارے نبیوں میں افضل ہے. اور جس امت کی ہدایت کے واسطے یہ کتاب اتاری گئی وہ امت ساری امتوں سے افضل ہے. اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت للناس اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں پیدا کیا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے. تم لوگوں کو نفع کیسے پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو گے اور بری باتوں سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم مومن ہو. یعنی جو اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے اس کی علت اور وجہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. یہ امت خیر امت اس لیے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی. قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتا ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اننی من المسلمین، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے رہا ہے وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہو اسے اپنے مسلمان ہونے پر ناز ہونا چاہیے اور بیان کرے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر اور ناز ہے.
دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ جو شخص دین کے کام میں لگا ہے اسے اپنے اندر تکبر پیدا ہونے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دیگر مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی شخص اپنے سامنے کوئی منکر اور ناجائز کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے، اگر وہ طاقت سے روک سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت اور پاور ہے کہ وہ اس برائی کو روک سکتا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس سے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ کسی علاقے کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، اپنی اولادوں کا سربراہ ہے، اپنے خاندان کا سربراہ ہے، یہ اگر چاہے تو اپنے سامنے ہوتا ہوا جو منکر دیکھ رہا ہے اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ باپ کے سامنے اولاد اگر ناجائز کام کر رہی ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ اسے اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنا پاور استعمال کروں تو بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا، تو کم سے کم زبان سے روکے، زبان سے اس پر نگیر کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے، اسے اندیشہ ہے کہ زبان سے روکنے کی وجہ سے بجائے اصلاح کا فتنہ ہو جائے گا، یا میرے زبان سے روکنا مفید نہیں ہوگا، تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، آدمی ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے، زبان سے روک نہیں سکتا تو کم سے کم اس گناہ کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے، اور یہ دل کے اندر اس گناہ کو برا سمجھنا یہ کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ ہمارے سامنے منکرات ہو رہے ہیں، والدین کے سامنے منکرات ہو رہے ہیں، لیکن والدین کو اپنی اولاد کو روکنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ والدین اپنی اولاد کو ہاتھ سے روک سکتے۔ فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، جب اولادیں 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ یہ ہاتھ سے روکنا، اولاد اگر نماز نہیں پڑھتی ہے، 10 سال کی ہو گئی ہے، شریعت کہتی ہے اسے ایسی مارا جا سکتا ہے جس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ بیٹا اگر جاب پہ نہیں جاتا ہے تو باپ ناراض ہے، دکان پہ نہیں جاتا تو باپ ناراض ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے باپ ناراض ہے، کما کر نہیں دیتا ہے باپ ناراض ہے۔
بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ایسے بہت کم لوگ ملیں گے کہ باپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے بغاوت کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہو. ایسے بہت کم لوگ ملیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے نکیر کرو. اور اگر زبان سے نکیر نہیں کر سکتے کم سے کم اس کو دل کے اندر برا سمجھو. آدمی خود دیندار ہو، خود دین پر قائم ہے، لیکن اس کے آس پاس کے لوگ بے دین ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں. اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ اگر دین کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا. اللہ کی حدود پر قائم رہنے والا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کرنے والا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے باز رہنے والا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنے والا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اسے کرنے والا. ان کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور اس کشتی کی 2 منزلیں تھیں. انہوں نے قرآن دازی کی. قرآن دازی میں کچھ لوگوں کا نام کشتی کی پہلی منزل پہ رہنے کا آیا اور کچھ کا دوسری منزل پہ رہنے کا آیا. چنانچہ پہلی منزل والے اپنی منزل میں ہے اور دوسری منزل والے اپنی منزل میں ہے. ظاہر سی بات ہے نیچے کی منزل والوں کو پانی لینے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اوپر والی منزل پہ جائیں گے. تو پہلی منزل پہ لوگ پانی لینے کے لیے دوسری منزل پر جاتے ہیں اور دریا کا پانی لے لیتے ہیں. اب اگر پہلی منزل والے یہ سوچے کہ ہم جب دوسری منزل پہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو دوسری منزل والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنی پہلی منزل کے اندر سوراخ کر لیں تاکہ دریا کا پانی کشتی کے اندر آ جائے اور ہمیں دوسری منزل پر جانے کی نوبت نہ آئے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو. چنانچہ پہلی منزل کے لوگ اس کشتی میں سوراخ کرنے لگے. تو اب جو دوسری منزل کے لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلی منزل پر رہنے والوں کو سوراخ کرنے سے روکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ارادوا، یہ جو دوسری منزل پہ لوگ تھے انہوں نے پہلی منزل والوں کو روکنے کا ارادہ نہیں کیا اور پہلی منزل والوں نے سوراخ کر دیا. حالانکہ جميعا ظاہر سی بات ہے جب پہلی منزل میں سوراخ ہو جائے گا تو دریا کا پانی کشتی میں آئے گا اور پھر کشتی پانی سے بھر جائے گی اور پھر پوری کی پوری کشتی غرقاب ہو جائے گی، ڈوب جائے گی. اور اگر دوسری منزل والوں نے پہلی منزل والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکا، نہ جاؤ جميعا، تو دوسری منزل والے بھی نجات پائیں گے اور پہلی منزل والے بھی نجات پائیں گے. یہی مثال ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے منکرات ہو رہے ہوں، ناجائز کام ہو رہے ہوں، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہوں، اگر لوگ دیکھتے ہوئے اس کام کو نہ روکے، اس پر نکیر نہ کرے تو پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے، خود بھی جہنم کی طرف جائیں گے اور لوگوں کو بھی جہنم کی طرف لے جائیں گے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل من قوم فی قوم، ایک آدمی ہے کسی قوم میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، یعمل فیہم بالمعاصی، اور وہ گناہوں کا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے،
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اس شخص کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں ولا یغیرون، پھر بھی اس شخص کو گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اصابهم اللہ بعقاب قبل ان يموتوا، ایسی قوم کو اللہ رب العزت ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدر پہ تشریف لائے، فعرفت فی وجهه، میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی بڑی بات پیش آئی ہے۔ فتوضا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وما کلم احدا، اور آپ نے کسی سے بات نہیں فرمائی، چنانچہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فرمائی، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، قبل ان تدعوا فلا وجبنکم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو اور پھر اللہ رب العزت تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ تم دعا کرتے رہو اور اللہ رب العزت دعا قبول نہ کرے۔ تسألونی فلا اعطیکم، تم اللہ رب العزت سے مانگتے رہو اور اللہ تمہیں عطا نہ کرے۔ تنصرونی، تم لوگ مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ دو کام نہ کیے پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا، اور پھر وہ ظالم بادشاہ کیسا ہوگا؟ جو نہ تمہارے بڑوں کی تعلیم کرے گا نہ تمہارے چھوٹوں پر شفقت کرے گا۔ آج دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ حدیث بالفعل برابر ثابت آ رہی ہے، کچھ آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم اللہ سے مدد مانگو گے اللہ مدد نہیں کرے گا، اللہ سے سوال کرو گے اللہ تمہیں عطا نہیں کرے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرو گے اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، اللہ سے مدد مانگو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو پلٹ کر کوئی ایسا جملہ آپ کو سنایا جائے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ ایسے تکلیف دہ جملے برداشت کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو اس کام کو لے کر اٹھے گا اسے تکلیفیں آئیں گی، اسے ستایا جائے گا، اسے مارا جائے گا، اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کریں گی، برداشت کرنی پڑے گی۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ ان کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے اور کتنی زمینیں تھیں جنہوں نے صرف اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے ساری زمینوں کو قربان کر دیا۔ بیوی سے کہا آج حالت ایسی ہے کہ میں تمہیں کھلا نہیں سکتا، میں تمہیں پلا نہیں سکتا، آج جو میرا گزر ہو رہا ہے بلڑ پہ ہو رہا ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جاؤ کہیں اور جا کے نکاح کر لو، کسی خوش عیش کے ساتھ نکاح کر لو، تمہاری زندگی اچھی بسر ہوگی۔ اہلیہ گئی گھر میں، ایک زیور کی پوٹلی لائی اور قدموں میں رکھ دی، کہا یہ زیور میں آپ کے قدموں میں رکھتی ہوں، اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے، خدا مجھے اپنے آپ سے الگ نہیں۔
جب اس راہ میں آدمی اٹھے گا تو قربانیاں دینی پڑیں گی، لوگوں کے جملے سننے پڑیں گے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔